السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کتاب چمپا میں سبق خزانہ کی پڑھائی کریں گے اور اس جو ہے یونٹ کا موضوع ہے دوست۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ بیت گیا، دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا، شام کا وقت تھا۔ وہ شخص اس ویران مقام سے گزر رہے تھے جو دو شہروں کے درمیان واقع تھا۔ اس شہر سے آئے ہوئے پرانا شہر تھا اور جدھر جا رہے تھے اسے لوگ نیا شہر کہتے تھے۔ ان دو اشخاص میں ایک کا نام عامر تھا اور دوسرے کا فیاض۔ دونوں دکاندار تھے۔ مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کی غرض سے شہر جاتے، رات ایک سرائے میں بسر کرتے۔ سرائے مسافر خانہ کو کہتے ہیں۔ یہ سرائے نئے شہر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ جن لوگوں کا ان دو شہروں کے درمیان آنا جانا رہتا تھا وہ رات عام طور پر اسی سرائے میں گزارتے تھے۔ عامر اور فیاض دونوں تنومند تھے، مگر سارا دن دکانوں پر کام کرنے کی وجہ سے تھک گئے اور اسی لیے ایک گھنٹہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے۔ آدمی بری طرح سے تھک چکا ہو تو فوراً سو جاتا ہے، یہی حال فیاض کا ہوا۔ گھاس پر لیٹتے ہی سو گیا۔ نیند میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ایک ساتھی کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی نیند میں اس کی آنکھوں میں تھی کہ وہ بیدار ہو کے بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب سے گزرا، درختوں کی ایک قطار کے پیچھے غائب ہو رہا۔ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نے عامر سے کہا۔ فیاض کے ذہن میں خیال آیا، عامر سے پوچھا، عامر یہ بوڑھا تم سے باتیں کر رہا تھا؟ نہیں، ادھر آیا ضرور تھا۔ عامر کے لہجے سے صاف معلوم ہوتا تھا کوئی بات چھپا رہا ہے۔ اسی طرح یہ کہانی آگے چلتی ہے۔ دونوں دوست تھے اور دونوں ایک دوسرے پر بہت اعتماد کرتے تھے، لیکن اس دن جو ہے فیاض کو عامر پہ اعتبار نہیں آ رہا تھا اور دونوں بہرحال جو ہے وہ سرائے میں اندر جا کے سو جاتے ہیں اور یہ بھی کروٹیں عامر بدل رہا تھا اور اس ٹائم پہ فیاض کو بالکل ایک یقین ہو چلا تھا کہ یہ رات کو مطلب کچھ کرنے والا تھا اور اسی بے چینی میں اس کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ محسوس یہی اس کو کروا رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ اور آدھی رات کے وقت عامر اٹھا اور کمرے قریب آ کے جب اس نے فیاض کو دیکھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے تو وہ باہر چلا گیا اور باہر نکلتے ہوئے بھی ایک نظر اس نے ڈالی اور یہ سارا مطلب جو ہے وہ فیاض دیکھ رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر وہ اندر ہی ٹہلتا رہا اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے ٹارچ جو اندر باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے میں اسے نظر نہیں آیا۔ پھر وہ ٹارچ نکالتا ہے اور کمرے میں کچھ دیر ٹہلنے کے بعد پھر وہ باہر نکل جاتا ہے اور اندھیرے میں جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ عامر کیا کرنے والا ہے۔ ہر طرف سناٹا سا چھایا ہوا تھا اور پھر وہ جو ہے فضا میں اندھیرا تھا، فضا ابر آلود تھی مگر بارش نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جو ہے وہ پھر باہر آگے ٹارچ لے کے اور جب اس نے دیکھا اسے جو ہے تھوڑی دیر بعد اسے ایک مرد کی کراہنے کی آواز آئی اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو ہے عامر جو ہے وہ گڈھے میں جو ہے وہ گرا ہے اور اس کے پاؤں میں جو ہے چوٹ آئی ہے اور وہ درد سے کرا رہا ہے۔ جب اس نے عامر کے منہ سے سنا سانپ اور وہ سانپ بھی بول پایا اور اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس کو اٹھا کے ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ اور ابھی جو ہے مطلب وہ لوگ ظاہر ہے شہر آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے اس کو اندازہ تھا کہ ہاسپٹل کی طرح، اور اس نے فوراً اپنے دوست کو ہاسپٹل میں پہنچایا اور ڈاکٹرز نے فوراً ان کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اب اس کی حالت کافی بہتر ہے، لیکن اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو جو ہے وہ اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے کافی بہتر ہو چکا تھا اور اب جو ہے فیاض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس مزید جو ہے دواؤں کے لیے اس سے نسخہ لکھوایا اور ٹیکسی میں بٹھا کر اپنے دوست کو گھر جو ہے وہ لے گیا۔ اور گھر پہنچ کر فیاض نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کی دوست کی زندگی بچ گئی۔ اپنے گھر جانے کے لیے اس نے عامر سے اجازت چاہی۔ فیاض پھر جو ہے وہ عامر نے فیاض کو بتایا
کہ اس نے جو ہے فیاض نے اس پر بہت احسان کیا اور اس کو بتایا، مطلب پھر آگے سے فیاض یہی کہتا ہے کہ اس میں احسان کی کیا بات ہے، تم میرے دوست ہو. اور پھر آگے سے عامر جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ جو ہے لالچ میں آ گیا تھا اس بوڑھے آدمی کے کہنے پہ، اور وہ ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ کھدائی کر کے وہاں سے خزانہ تلاش کر رہا تھا، جس کے بارے میں اس بوڑھے نے اس کو بتایا تھا، اور وہ لالچ میں آ گیا تھا. اور کہتا ہے کہ اب میری آنکھوں کی پٹی کھل گئی اور مجھے جو ہے وہ اب اس چیز کا شدید احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. اور پھر وہ جو ہے عامر جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس بات پہ، لیکن آخر میں وہ یہی بات کہتا ہے کہ مجھے جو ہے خزانہ مل گیا. اور پھر فیاض اس کی طرف حیران ہو کے دیکھتا ہے، اس کے گھر والے بھی دیکھتے ہیں حیران ہو کے. پھر وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے میرے دوست کی صورت میں خزانہ ملا ہے، مجھے ایک سچا اور ہمدرد دوست ملا ہے جس نے مشکل وقت میں میری جان بچائی. اور وہ جو ہے اس نے عامر نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے کہ، اور اس میں یہی بتایا ہے کہ خزانہ، اصل خزانہ کیا ہے، اصل خزانہ جو ہے وہ دوست تھا، اس کا دوست جو اس کے مشکل وقت میں اس کے کام آیا، اس نے اس کی جان بچائی. یہی اصل جو ہے سچی اور اصلی دوستی ہوتی ہے، وہی خزانہ ہوتا ہے. آپ نے اس چیپٹر کے سوال نمبر 1 مشکل الفاظ کے معنی اور سوال نمبر 2 جو ہیں وہ آپ کو مطلب ایک سوال دیا گیا ہے، اس میں آپ نے آپشنز دی گئے ہیں، اس میں آپ نے درست آپشن جو ہے وہ خالی جگہ پر میں لکھنی ہے. یہ 2 کویشچن آپ نے اپنے نوٹ بک پہ کرنے ہیں. شکریہ.